اس کرائم پارٹنر نمبر 1 پہ تو مجھے جی بھر کے غصہ آتا تھا۔ شاید اس نے میری زندگی کو اجیرن بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ خود ہوتی تھی تو مجھے کرسی پہ بٹھا کے رکھتی تھی، اب اگر میں سو ہی رہا تھا تو ضروری تھا کہ 6 بجے وہ یہاں آن ٹپکتی۔ کیا مصیبت ہے تمہاری اس لیڈر کو؟ میں غصے سے چلایا تھا۔ دیکھو تمیز سے بات کرو، شکر کرو کہ پوری رات تم سکون سے بیڈ پہ سوئے ہو، جلدی سے کرسی پہ بیٹھو، وہ کسی بھی ٹائم پہنچ جائے گی، ویسے ہی غصے کی بہت تیز ہے۔ بہرحال میں اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ابھی بھی جمائی لے رہا تھا اور اس نے مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیا تھا۔ 7 بجے تک میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے میرے بال پکڑے اور پستول میرے ماتھے پہ رکھی۔ تم پیسے دے رہے ہو یا میں تمہیں جان سے مار دوں؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ اس کا غصہ عروج پہ ہے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا۔ میں نے کہا تم مجھے مار دو۔ کہنے لگی کیا کرو گے اتنا پیسہ؟ کیا قبر میں لے کے جاؤ گے؟ سچ کہہ رہی ہوں میں تمہیں سچ مچ مار ڈالوں گی، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا تو یہ کون سا طریقہ ہے پیسہ دوسروں سے مانگنے کا یا لینے کا؟ کہنے لگی میں نے صحیح طریقہ آزمایا تھا نا، آئی تھی نا تمہارے پاس، تم نے دیے تھے مجھے۔ یہ آج کل کا دور یہی ہے، سیدھے طریقے سے کچھ بھی نہیں ملتا، ٹیڑھے طریقے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا مل گیا تمہیں؟ مجھے یہاں رکھ کے، مجھے یہاں باندھ کے مل گیا؟ کہنے لگی میں صرف آج شام تک کا انتظار کروں گی، ورنہ میں تمہاری ویڈیو تمہارے باپ کو پہنچا دوں گی۔ ان کی ساری انفارمیشن میں لے چکی ہوں، وہ ترکی میں کہاں ہے کہاں نہیں ہے مجھے پتا چل چکا ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرے باپ کو بیچ میں مت لاؤ۔ میں غصے سے چلا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے باپ کو یہ پتا چلے کہ میں کہاں ہوں۔ وہ ویسے بھی ہارٹ پیشنٹ ہے، بے شک مجھ سے دور رہتے تھے لیکن میں ان کی پہلی اولاد تھا اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹ میں اپنے باپ کو بھیجتا تھا۔ البتہ ان کی بیوی اور بچوں سے مجھے مسئلہ تھا، میں اپنی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنے باپ کی بات آئی تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں؟ میں نے کہا دیکھو اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، ایک تو تم میری محنت کے پیسے مجھی سے لینا چاہتی ہو، کیا لگتی ہو میری جو میں تمہیں اپنی محنت کی کمائی مفت میں دے دوں؟ بیوی ہو کیا میری؟ او یو شٹ اپ، وہ چلائی۔ تم جیسے خود غرض بے حس اور مطلبی شخص سے تو میں مر کے بھی شادی نہ کروں جسے صرف اپنے پیسے سے پیار ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے پیار، کیونکہ میں نے محنت کی ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ تم میرے ہاتھوں مر جاؤ گے، میں سچ کہہ رہی ہوں تم میرے ہاتھوں مر جاؤ گے۔ پتہ نہیں اسے ہوا کیا تھا، دورہ پڑ گیا تھا کیا اسے۔ ساتھ ہی اس نے ان دونوں لڑکیوں کو بلایا۔ اس کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دو، میں دیکھتی ہوں یہ پیسے کیسے نہیں نکالتا۔ تبھی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے منہ سے اس لڑکی کا نام نکلا۔ سمرین کام ڈاؤن، چلو باہر آؤ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ دونوں لڑکیاں اسے ہاتھ سے پکڑ کے باہر لے گئیں۔ میں نے دیکھا اس کی پسٹل بیڈ پہ ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں بھی تنگ آ چکا تھا۔ میں نے اپنے پیر زمین پہ ٹکائے اور دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا اچھل کے اس کرسی کو آگے کی جانب بڑھانے لگا۔ میرے پیر زمین پہ جمے ہوئے تھے، اس لیے میری کرسی گرنے سے قاصر تھی۔ پیروں سے میں آگے کی جانب بڑھا تھا۔ کھسک کے میں بیڈ کے پاس آ چکا تھا لیکن پسٹل پکڑنا مجھے ابھی بھی مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ بیڈ اسٹیل کا بنا ہوا ہے اور اس کے کنارے خاصے تیز ہیں۔ میں نے اس لوہے کے کنارے پہ اس دوپٹے کو دھیرے دھیرے رگڑنا شروع کیا۔ دوپٹہ پھٹنا شروع ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ کر کے دوپٹہ اتنا پھٹ چکا تھا کہ میرے لیے اپنے ہاتھ آزاد کرنا اور بھی آسان ہو گیا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ آزاد کیا اور باقی کی رسیاں کھول کے پسٹل اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا تھا جیسے ہی اس لڑکی کا دماغ درست ہوگا اسے اپنی پسٹل ضرور یاد آئے گی جس کے بل بوتے پہ وہ یہ سارا کھیل کھیل رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد ایسے ہی ہوا، بڑی عجلت میں دروازہ کھلا اور وہی اندر داخل ہوئی۔ میں دروازے کے پیچھے تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پائی اور اسے توقع بھی نہیں تھی کہ میں یوں بھی کھل کے آزاد بھی ہو سکتا ہوں۔ وہ کمرے میں آئی تو میں نے عقب سے بازو آگے کی جانب اس کی گردن میں لپیٹا اور پسٹل اس کی کمر پہ رکھ دی۔ خبردار جو تم نے ہلنے کی کوشش کی، تمہاری پسٹل اس وقت میرے پاس ہے اور میرا نشانہ بھی بہت پکا ہے۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی،
وہ کسمسائی۔ میں نے کہا اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو میں بھی گولی چلا دوں گا۔ جتنا تم نے مجھے ابھی تک عاجز کیا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور مجھ پہ کیس بھی نہیں بنے گا کیونکہ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ تمہارے کیس کو میں دبانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا سکتا ہوں۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں اسے اسی کرسی کے پاس لے کے آیا۔ چلو بیٹھو یہاں پہ۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا بیٹھو یہاں پہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ برا کرنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے اس لڑکی پہ پہلے ہی بڑا غصہ تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بلاؤ اپنی ساتھیوں کو۔ کہنے لگی میں نہیں بلاؤں گی۔ میں نے اس کے حلق پہ پسٹل رکھی۔ خبردار، خبردار جو تم نے میرے خلاف چلنے کی کوشش کی، بلاؤ اپنی دونوں ساتھیوں کو۔ اس نے آواز دی، کرائم پارٹنر 3 2 اندر آؤ، لیکن بہت آہستہ آواز میں۔ میں نے کہا آواز نکالو اپنی، ویسی آواز نکالو جیسے میرے معاملے میں نکالتی تھی۔ پھر اس نے کچھ اونچے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اندر آ گئیں۔ میں نے پسٹل اس لڑکی کے سر پہ تان دی۔ یہ دیکھ کے ان دونوں کے تو رنگ اڑے اور حیرت سے آنکھیں پھٹی تھیں۔ ایک شاید برتن دھو رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ پہ جھاگ سی لگی ہوئی تھی، دوسری شاید کھانا پکاتی ہوئی آئی تھی کیونکہ اس نے ایپرن باندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ وہ دونوں ہی ڈر گئیں۔ ادھر آؤ، اور جو میں کہوں گا تم دونوں وہی کرو گی۔ لیکن وہ لڑکی جسے میں نے کرسی پہ بٹھا رکھا تھا کہنے لگی تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ، یہ مجھے جان سے مار دے گا نا، مارنے دو اسے، تم لوگ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ دونوں نفی میں سر ہلانے لگیں۔ نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گی، ہم تمہیں اس مصیبت میں چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گی۔ نیلم، انابیہ، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا اگر تم دونوں نے میری بات نہیں مانی تو میں سچ میں اسے مار دوں گا۔ چلو باندھو اسے، جلدی کرو ورنہ گولی مار دوں گا اسے۔ وہ لڑکی میرے پاس آ گئی اور اس لڑکی کو باندھنے لگی۔ وہ زور سے اس کی رسیاں باندھ چکی تھی۔ جاؤ 2 کرسیاں اور لے کے آؤ، اور اگر تم لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور 2 منٹ کے اندر اندر تم لوگ واپس نہیں آئیں تو تم لوگوں کو فائر کی آواز سنائی دے جائے گی اور تمہاری یہ دوست مر جائے گی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلی جاؤ، لیکن وہ نہیں گئی۔ 2 کرسیاں وہ اور لے کے آئیں۔ پھر میں نے دوسری لڑکی کو بھی کرسی پہ بٹھوایا اور تیسری لڑکی سے کہا کہ اس کی رسیاں باندھ دو۔ وہ باندھ چکی تھی۔ پھر وہ ایک بچی تھی، میں نے کہا بیٹھو یہاں پہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ پسٹل میں نے اپنی جیب میں رکھی اور اس لڑکی کو میں نے باندھا۔ تینوں لڑکیاں کرسیوں پہ اپنی اپنے دوپٹوں سے بندھ چکی تھیں، جیسے کہ کبھی وہ مجھے باندھتی تھیں۔ میں نے کہا ہاں جی، تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے تم لوگوں کے ساتھ؟ وہ تینوں رونے لگی۔ پلیز ابراہیم بھائی ہمیں معاف کر دے۔ میں مسکرانے لگا، واہ بھائی واہ، میں بھائی بن گیا، اور کل تک میں کیا تھا؟ کیا کیا نہیں کیا تم تینوں نے میرے ساتھ، چھوڑوں گا تو میں تم لوگوں کو بھی نہیں۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، دیکھا تو کچن میں چولہا جل رہا تھا اور دال پک رہی تھی۔ میں نے چولہا بند کیا، سنک کا نل بھی کھلا ہوا تھا، میں نے وہ بھی بند کیا۔ باہر آیا تو میری گاڑی جوں کی توں کھڑی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کھولی، سم نکالی، پھر واپس کمرے میں آیا۔ بتاؤ میرا موبائل کہاں رکھا ہے؟ وہ پہلی والی لڑکی کہنے لگی جس کا نام سمرین تھا، خبردار جو تم لوگوں نے بتایا کہ اس کا موبائل کہاں ہے۔ میں نے کہا تمہیں تو میں نے ویسے بھی نہیں چھوڑنا، تم میرے ہاتھوں ہی مرو گی انشاءاللہ۔ پھر میں نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہا، تم دونوں نے مرنا ہے یا پھر تم دونوں کو اپنی زندگی پیاری ہے؟ بتاؤ مجھے کہاں ہے میرا موبائل؟ ایک کہنے لگی وہ دوسرے کمرے کی الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا ہے۔ میں وہاں گیا، الماری کھولی اور کپڑوں کے نیچے میرا موبائل تھا۔ میں نے سم ڈالی، مجھے بہت میسیجز آئے ہوئے تھے، سر آپ کہاں ہیں، آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے تو اپنی سیکرٹری کو کال کی اور اسے بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں ہاسپٹل میں بے ہوش تھا، مجھے کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا ہے، موبائل میرا بند ہو چکا ہے، اس لیے میں تم لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکا، اور میں جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا میں خود ہی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کیا۔ میں چاہتا تو وہاں سے جا سکتا تھا، ان لڑکیوں کو ایسے ہی بندھا چھوڑ کے، یہ سزا ان کے لیے کافی تھی، لیکن
وہ دونوں لڑکیاں رو رہی تھیں، میری منت سماجت کر رہی تھیں کہ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم بری لڑکیاں نہیں ہیں، ہم بس بے بس اور مجبور لڑکیاں ہیں، ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے، جاب ہمیں مل نہیں رہی تھی، کوئی بھی جاب دینے کو تیار نہیں تھا، جاب صرف انہی بندوں کو ملتی ہے جن کے پاس سفارشیں ہوتی ہیں، ہم تینوں دوست ہیں، ہم تینوں کے گھروں میں اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے کہا مجھے ایسی کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ دونوں روئے جا رہی تھیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ میں نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہنے لگی یہ بھی ہماری دوست کا ہے، خالی پڑا تھا کیونکہ یہ سوسائٹی ابھی زیادہ آباد نہیں ہے، اس لیے انہوں نے گھر بنا کے چھوڑ دیا تھا کہ جب یہ سوسائٹی آباد ہو جائے گی اور اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے۔ تو ہم نے اس کی پرمیشن سے اس گھر کی چابی لی اور یہاں پہ سب کچھ پلان کیا۔ میں نے کہا کیا پلان کیا؟ کہنے لگی وہ سارا آئیڈیا سمرین کا تھا، ہم نے تو بس جو اس نے کہا وہی کیا۔ میں نے کہا جب وہ تمہیں کہہ رہی تھی کہ بھاگ جاؤ تو پھر بھاگی کیوں نہیں؟ کہنے لگی نہیں، اس نے ہماری خاطر بہت کچھ کیا ہے، بہت بڑا رسک لیا ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، اور ابھی بھی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم تینوں کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا اگر میں نے چھوڑنے کا سوچا بھی تو تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، بہت زیادہ برا کیا ہے۔ اس لڑکی نے ابھی تک ایک بار بھی مجھ سے معذرت نہیں کی تھی، اپنا رخ بدل کے بیٹھی ہوئی تھی، بڑے غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ وہ کہنے لگی ہم تینوں کو چھوڑ دینا، دیکھیں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تبھی وہ بولی میرا مسئلہ اس شخص سے ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو، میں نے کہا تھا نا چلی جاتی یہاں سے، تو کیوں نہیں گئی؟ کیوں اس کے سامنے رو رہی ہو، معافیا مانگ رہی ہو؟ کبھی مرد کے دل میں بھی رحم آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا، اس کے دل میں بھی نہیں آئے گا۔ خواہ مخواہ تم لوگ یہاں رکے، عجیب بے وقوف قسم کی لڑکیاں ہو۔ تو کیا تم ہماری جگہ ہوتی تو چلی جاتی کیا، ہمیں مصیبت میں پھنسا کے؟ یہ کیا سمجھتا ہے میرے ساتھ برا کرے گا اور میں اسے چھوڑ دوں گی؟ مجھے کمزور لڑکی سمجھنے کی غلطی نہ کرے، یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے مجھے، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ عزت برباد کر دے گا میری۔ اس کے علاوہ یہ مرد لوگ بدلے کے طور پہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ جب بھی بولتی تھی منہ سے زہر اگلتی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں تم جیسی بد لحاظ اور بدتمیز لڑکی نہیں دیکھی۔ بجائے اپنی غلطی پہ معذرت کرنے کے، تمہاری اکڑ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تمہارا تو میں ایسا علاج کروں گا کہ یاد کرو گی۔ وہ مجھے خطرناک نظروں سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مار ڈالے گی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجا، میں نے اس کا ماسک اتار دیا۔ لڑکی خوبصورت تھی، اتنی کہ کچھ پل میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابراہیم بھائی، دوسری لڑکی نے کہا تو میں چونکا۔ آپ کیا ہمیں پولیس کو پکڑوا دیں گے؟ میں نے کہا ہاں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، پولیس کو بھی پکڑوا سکتا ہوں۔ لیکن وہ لڑکی کہنے لگی نہیں، ہمیں پولیس کو مت پکڑوانا، ہم نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے نا، تو ایسے کرو ہم تینوں کو باری باری گولی مار دو، ویسے بھی پسٹل تمہارے پاس ہے، اور اپنی سیفٹی کے لیے تو پیسہ پانی کی طرح بہانا جانتے بھی ہو اور بہاؤ گے بھی، کیونکہ تم نے کمایا ہے اور تمہارے کمائے ہوئے پیسے پہ صرف تمہارا حق ہے۔ ہمارے معاشرے کا نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ پیسے زیادہ دے دے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی فنکار چیز ہے، اور اس کے پاس جتنا ڈھیر پیسہ ہے وہ اس کی فنکاری کی وجہ سے ہے، اس کی محنت کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ویسی محنت اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اتنا نہیں ملتا، بلکہ کچھ لوگوں کی تو محنت بھی دگنی تگنی چگنی ہوتی ہے، لیکن انہیں بس اتنا ہی ملتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تم اپنے آپ پر پیسہ پانی کی طرح خرچ کرو گے لیکن کبھی کسی کی مدد نہیں کرو گے۔ جانتے ہو نا پولیس والے لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس بدتر زندگی سے بہتر ہے کہ تم ہمیں گولی مار دو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نمی نہیں تھی، آنسو بھی نہیں تھے، خوف بھی نہیں تھا، بڑی نڈر قسم کی تھی۔ میرے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے ڈر بھی نہیں رہی تھی، حالانکہ اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے میں ضرور خوف کھا جاتا تھا۔ اتنی بے خوف کیوں تھی؟ کیا وجہ تھی؟
باقی دونوں لڑکیاں روئے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا تم لوگ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کس وجہ سے کر رہی تھی تم دونوں یہ سب؟ تو ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی ہم تینوں میں سے کسی کا بھی بھائی نہیں ہے اور ہم اپنے گھروں میں بڑی ہیں، ہم پہ گھروں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم تینوں نے ماسٹرز کیے ہیں لیکن جاب بہت دھکے کھانے کے بعد بھی نہیں ملتی بھی تھی تو کسی کی پرسنل سیکرٹری بننے کی، اور آپ جانتے ہیں نا کہ پرسنل سیکرٹری کو باس اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ نا عورت کو عزت سے کوئی کام کرنے کو نہیں ملتا، اگر وہ گھر سے باہر نکل جائے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ بے بس ہے، مجبور ہے، تو ہر شخص موقع کا فائدہ اٹھانے سے باز نہیں آتا۔ تبھی وہ پہلی لڑکی کہنے لگی نیلم خدا کے لیے کس سے بتا رہی ہو تم، وہ خود باس ہے، اس کی بھی پرسنل سیکرٹری ہے۔ ان مردوں کے اندر غیرت کے علاوہ سب کچھ پایا جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے رونے کی۔ ان لوگوں کے سامنے زندگی کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم موت کو گلے لگا لیں۔ میں نے اس لڑکی کو بالکل نظر انداز کیا، حالانکہ اس کی ساری باتیں ٹھیک تھیں اور سچی تھیں۔ میں نے کہا نیلم تم بتاؤ تمہارا کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگی پرابلم کیا ہونا ہے، ہم جیسی لڑکیوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بہنیں ہیں جو پڑھ رہی ہیں، والد بمشکل اتنا کماتے ہیں کہ گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے، جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور بنا جہیز کے یہاں پہ شادیاں نہیں ہوتی۔ لڑکوں کی مائیں جتنا خرچہ اپنے بیٹوں پہ خرچ کر چکی ہوتی ہیں، انہیں وہ سارا خرچہ بہو کی صورت میں لڑکی والوں سے چاہیے ہوتا ہے۔ ہر چیز جہیز میں برانڈ کی چاہیے، لڑکی بھی ایسی چاہیے جو چپ چاپ سب کچھ برداشت کر کے ان کی خدمت گزاری کرتی رہے۔ آج کل تو لڑکوں کو بھی شرم نہیں آتی اپنے منہ سے بائک، گاڑی، کپڑے مانگتے ہوئے۔ میرا مسئلہ یہ ہے۔ دوسری والی لڑکی کہنے لگی میرا منگیتر کہتا ہے کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے، جاب ہوگی تو وہ اپنی دونوں بڑی بہنوں کی شادی کرے گا اور پھر وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ پچھلے 2 سال سے دھکے کھا رہا ہے، جاب نہیں مل رہی اسے، اس لیے سوچا تھا کہ آپ سے پیسے ملیں گے تو وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر لے گا، اپنی بہنوں کی شادیاں کرے گا اور پھر میری بھی شادی ہو جائے گی، تاکہ میرے ماں باپ کے سر سے اور کندھوں سے میرا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اور سمرین کے تو اس نے بھی بات شروع کی ہی تھی جب سمرین بول پڑی انابیہ خدا کے لیے میرا مسئلہ کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے؟ کہنے لگی جی۔ میں نے کہا کیا کرتا ہے تمہارا منگیتر، کیا تعلیم ہے اس کی؟ کہنے لگی بزنس فائنانس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے ان تینوں لڑکیوں کے ہاتھ کھول دیے اور اپنا کارڈ ان تینوں کی طرف بڑھایا۔ ان دونوں لڑکیوں نے تو میرا کارڈ پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرے آفس میں اپنے منگیتر کو بھیجنا اور مجھ سے رابطے میں رہنا، چاہو تو اپنا فون نمبر بھی مجھے دے سکتی ہو۔ ان دونوں نے تو اپنا فون نمبر مجھے دے دیا، لیکن سمرین نے نہیں دیا، بلکہ میرا کارڈ پھاڑ کے میرے منہ پہ پھینک کے وہ جا چکی تھی۔ میں نے کہا یہ اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ کہنے لگی اس کا باپ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے اور کل رات وہ وہیں رکی ہوئی تھی، کل کا پورا دن بھی وہیں تھی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے والد کا برین ٹیومر آپریشن نہیں ہوا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اسے تقریباً 50 سے 60 لاکھ کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہم نے آپ کو کڈنیپ کیا تھا، آپ کے بارے میں ساری انفارمیشن ہمارے پاس تھی، تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ آپ مہینے کا اچھا خاصا کماتے ہیں، تو آپ کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود ہوگی، تو اس لیے تھوڑا لالچ سی آ گئی تھی۔ سوچا تھا کہ چھوٹی بہنوں کے جہیز کے پیسے بھی اکاؤنٹ میں ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سمرین کا سب کچھ اس کے والد ہے، باقی وہ ہمارے لیے بھی کر رہی تھی، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ جو پیسے بھی زیادہ ہوں گے وہ ان مریضوں پہ لگائے گی جو صرف علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ وہ بری نہیں ہے ابراہیم بھائی، بس حالات کی چکی میں پستے پستے تنگ آ چکی ہے، اس لیے اتنی چڑچڑی ہو گئی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ اچھا کس ہاسپٹل میں ہے اس کے والد؟ نیلم کہنے لگی نہیں ہم نہیں بتائیں گے، ہمیں چھوڑے گی نہیں، وہ تھپڑ تو یوں ہی مار دیتی ہے اور اسے لڑنا بھی آتا ہے، یہاں تک کہ پسٹل بھی چلانی آتی ہے۔
اسی لیے تو یہ کام اس نے اپنے ذمہ لیا تھا جو سب سے زیادہ رسکی اور خطرناک تھا، لیکن پھر بھی ہم پکڑے گئے۔ میں نے کہا اچھا تم لوگ مجھے ہاسپٹل کا نام تو بتاؤ، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ ڈرتے ڈرتے ان دونوں لڑکیوں نے مجھے سمرین کے والد جس ہاسپٹل میں تھے اس کا نام بتایا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے کتنے خرچے ہوتے ہیں یہ میں اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ بہرحال ان دونوں لڑکیوں کو میں نے گاڑی میں بٹھایا اور ان کے گھروں کے آس پاس انہیں اتار دیا۔ وہ لوگ یہ کہہ کے آئی تھیں کہ انہیں ایک جاب مل گئی ہے اور وہ دوسرے شہر میں ہے، صرف 8 دن کے لیے۔ انہیں لگا تھا کہ 8 دن کے اندر اندر سارا کام ہو جائے گا، ان کے ہاتھ پیسے لگ جائیں گے اور وہ کروڑ پتی ہو جائیں گی، اور اپنے اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے بعد انہیں ان لوگوں کی مدد کرنی تھی جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گھبراتے ہیں۔ ارادے تو ان کے نیک تھے لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ شاید آج کل ایسا ہی طریقہ کار رہ گیا ہے۔ اگر وہ شرافت سے مجھ سے پیسے مانگنے آئی تھیں تو میں نے کب دیے تھے؟ میں اپنے گھر آ چکا تھا، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ 2-3 دن میں اپنی نیند پوری کروں گا، لیکن پتہ نہیں کیوں جب بھی آنکھیں بند کرتا تھا تو سمرین کا چہرہ میری آنکھوں میں آنے لگتا تھا۔ میرے کمرے میں اے سی چل رہا تھا، میرا بیڈ بھی وہی تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ جتنا ٹف ٹائم میں ان کی قید میں گزار کے آیا تھا، مجھے تو لمبی تان کے سو جانا چاہیے تھا، لیکن کمبخت نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی بھی حسین نہیں تھی، نہ ہی اس نے میرے ساتھ کوئی ایسا اچھا سلوک کیا تھا کہ میں اسے یاد کرتا، لیکن پھر بھی میرے حواسوں پہ وہ اس وقت سوار ہو چکی تھی۔ بہرحال میں اگلے دن اپنے آفس آیا، سب لوگ میری خیریت پوچھنے لگے۔ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھ گیا، ہر سہولت موجود تھی، میرے پیچھے بھی کوئی خاص کام کا حرج نہیں ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے اس دن ہونے والی اپنی ساری میٹنگز کو کینسل کر دیا۔ میں نے نیلم کو فون کیا اور اس سے اس کا اکاؤنٹ نمبر مانگا۔ میں اسے 30 سے 35 لاکھ دے چکا تھا اور وہ بے حد خوش تھی۔ پھر میں نے نابیہ کو کال کی، وہ کہنے لگی کل میرا منگیتر آپ سے ملے گا۔ میں نے کہا تم اپنی اور اپنی بہنوں کی شادی کی فکر نہ کرنا، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو۔ تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگی ان کی پرچون کی دکان ہے۔ میں نے کہا اچھا کل میرا مینیجر آئے گا، تمہارے والد کی دکان کی مرمت بھی کروا دے گا اور اس میں اور سامان بھی ڈلوا دے گا۔ کہنے لگی ابراہیم بھائی بہت شکریہ۔ 5 بجے میں اپنے آفس سے باہر نکل آیا، سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ وہاں میں نے سمرین کے بارے میں پوچھا لیکن کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کے والد کے نام کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے نیلم سے پوچھا اور باقی کی انفارمیشن مجھے نیلم سے ملی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے والد سے ملنے جاتا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک لیڈیز وارڈ سے نکل رہی ہے اور اپنے بازو پر روئی سے مسل رہی ہے۔ وہ شاید بلڈ دے کے آ رہی تھی۔ نرس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی تھی۔ آپ خود اتنی پریشان ہیں، آپ پھر بھی بلڈ ڈونیٹ کر رہی ہیں۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، اگر میرے والد کو بلڈ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کو ہے، اور میرے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کسی کی زندگی بچ جاتی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ اللہ کا دیا ہوا میرا خون کسی اور کے کام آ جائے گا۔ ہم ایک دوسرے پہ حق رکھتے ہیں اور فرض بھی رکھتے ہیں۔ ہماری ہر چیز صرف ہماری نہیں ہوتی، بلکہ ان چیزوں پہ دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، اور اپنا حق خوش اسلوبی سے ادا کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی بظاہر بدتمیز اور بد لحاظ تھی لیکن اندر سے بہت اچھی تھی، شاید مجھ سے بھی زیادہ اچھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، ہم پر صرف ہمارا حق نہیں ہوتا بلکہ ہم پہ بہت سے فرائض بھی ہمارے ذمہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہمارا احساس کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کے سفید پوش لوگ ویسے ہی مر جائیں گے جو نہ منہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں، اپنے بھرم رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی عزت کا بھرم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے خالی ہو چکے ہیں۔ اس کی بھی ضرورتیں تھیں، مجبوریاں تھیں۔ اپنے باپ کی بیماری اور مجبوری کی وجہ سے وہ اس ہاسپٹل میں تھی، لیکن وہ پھر بھی دوسروں کا احساس کر رہی تھی۔ اور میرا یہ کمایا ہوا پیسہ، یہ سچ ہے کہ میں چیریٹیز میں پیسہ دیتا تھا لیکن اپنی شو آف کے لیے اپنی ویڈیوز بنواتا تھا، تصویریں کھنچواتا تھا، کیونکہ میرے پاس یہ شہرت کا بہترین ذریعہ تھا۔
بہرحال کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں یہ انسان اپنی زندگی کے تجربات سے ہی سیکھتا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت اپنے باپ کی وجہ سے حد سے زیادہ پریشان تھی، اور اس پریشانی کے باوجود بھی وہ دوسروں کا احساس کر رہی تھی، تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ بری ہو سکتی ہے؟ وہ ریسیپشن پہ جا کے اپنے والد کا پوچھنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ اس کے والد کا نام ہاشم عمران ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس جا چکی تھی اور میں اس کے والد کے ڈاکٹر سے ملا۔ میں ساری ڈیٹیل پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ میرے انکل لگتے ہیں، آپ چچا سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیٹی سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا علاج صرف آپریشن ہے، ابھی بات اتنی خطرے والی نہیں ہے، لیکن اگر آپریشن نہ ہوا تو پھر بات بہت بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا آپ آپریشن کی تیاری کریں، میں سارے پیسے ریسیپشن پہ جا کے بھر دیتا ہوں، اور آپ پلیز ان کی بیٹی کو کچھ مت بتائیے گا، آپ یہی کہیے گا کہ ہاسپٹل کی طرف سے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر میری بات سن کے کہنے لگا آپ بتانا کیوں نہیں چاہتے؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، میں نہیں بتانا چاہتا، اگر بتاؤں گا تو وہ لے گی نہیں کیونکہ بہت خوددار ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا ہاں خوددار تو بہت ہے، چلے میں کوئی بھی بہانہ بنا دوں گا۔ میں سارے پیسے ریسیپشن پہ بھر کے جا چکا تھا۔ آج میں دل میں بے حد سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایک نیکی ایسی کی تھی جو بند مٹھی میں کی تھی، اب میں چاہتا تھا کہ یہ بند مٹھی کبھی نہ کھلے۔ آج مجھے بڑی پرسکون نیند آئی۔ بہرحال اگلے روز آپریشن تھا، اس لیے میں ہاسپٹل گیا ہی نہیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ سمرین وہاں موجود ہوگی۔ 2 دن بعد میں ہاسپٹل گیا۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے سے نکل رہی تھی، ڈاکٹر بھی ساتھ ہی نکل رہا تھا۔ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ پیسے کس نے بھرے ہیں؟ ہاسپٹل والے میرے باپ پہ اتنی مہربانیاں کیوں کرنے لگے؟ دیکھیں سمرین، آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ دراصل آپ جانتی ہیں کہ ہاسپٹل میں بہت سے لوگ مدد کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، اور ہم ہر سال قرعہ اندازی کرتے ہیں، کسی بھی ایک مریض کا آپریشن یا علاج فری کر دیتے ہیں۔ وہ سارا پیسہ کسی ایک مریض پہ لگا دیتے ہیں، اور اس بار آپ کے والد کا نام نکل آیا۔ ڈاکٹر نے بہانہ تو بڑا اچھا بنایا تھا۔ دیکھیں آپ مجھ سے جھوٹے بہانے مت بنائیں، صرف اس شخص کا نام بتائیں آپ، کیونکہ مجھے ایک شخص پہ شک ہے اور مجھے اس کا احسان نہیں چاہیے۔ آپ بتائیں میرے باپ کا آپریشن کس نے کروایا ہے؟ میں صرف آپ سے نام کی تصدیق چاہتی ہوں۔ وہ ڈاکٹر میرا نام جانتا تھا اور اب نام بتانے سے کترا رہا تھا۔ میں وہیں سے پلٹ گیا کہ کہیں اس کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ ڈاکٹر بار بار انکار کر رہا تھا۔ ابراہیم نے مدد کی ہے نا میرے باپ کی، خود ہی سے بول پڑی۔ میرے قدم ایک دم رکے۔ ڈاکٹر کہنے لگا جی۔ میں تیز قدموں سے باہر آیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں جانتا تھا اب یہ میرے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز جب میں آفس میں تھا تو باہر شور سا مچنے لگا۔ دیکھیں جب تک سر پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتی، اور آپ کے لیے تو سر نے خاص حکم دیا تھا کہ آپ کو تو دھکے دے کے نکال دیا جائے۔ آپ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں گارڈز کو بلا کے آپ کو باہر دھکے دلواؤں۔ اور تمہارے باس کی ایسی کی تیسی، باہر بلاؤ اسے ورنہ میں اندر جا رہی ہوں اور میں دیکھتی ہوں مجھے کون ہاتھ لگاتا ہے۔ میں نے ریسیپشن پہ کال کی۔ سر وہ لڑکی، ہاں آپ اسے اندر آنے دیں، مس نجمہ آپ اسے مت روکیں۔ یہ کہہ کے میں نے انٹرکام بند کر دیا۔ میرے کمرے کا دروازہ بڑے جارحانہ طریقے سے کھلا۔ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ بڑے غصے سے وہ اندر داخل ہوئی، کرسی پہ بیٹھنے کے بجائے میرے پاس آ گئی۔ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ بھکارن ہوں میں؟ کس سے پوچھ کے تم نے میرے باپ کے آپریشن کے پیسے دیے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو یہ بات بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے نہ یہاں بیٹھنا ہے نہ تم سے تمیز سے بات کرنی ہے۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا دیکھو اگر تمہارے والد کا آپریشن نہ ہوتا تو وہ مر بھی سکتے تھے۔ کہنے لگی تو مر جانے دیتے، ایسے کتنے لوگ مر جاتے ہیں اور روزانہ مرتے ہیں، جا کے ان کا بھلا کرتے۔ تمہارا یہ پیسہ میں بہت جلدی تمہیں چکا دوں گی۔ میں نے کہا اوکے دے دینا۔ میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، میں جانتا تھا وہ میری اتنی بڑی رقم نہیں اتار سکتی اور مجھے چاہیے بھی نہیں تھی۔ اگلے روز میں ہاسپٹل میں اس کے والد کی خیریت پوچھنے گیا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھی نہیں، کہیں گئی ہوئی تھی۔ اس کے والد پوچھنے لگے کہ میں کون ہوں۔
میں نے کہا میں سمرین کا باس ہوں، وہ میری آفس میں کام کرتی ہے۔ کہنے لگے اچھا، کافی کمزور اور کافی عمر کے شخص تھے۔ میں کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کے گھر واپس آ گیا۔ میں نے نیلم سے کہا کہ مجھے سمرین کے گھر کا ایڈریس چاہیے۔ رات کو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے سمرین کا ایڈریس بھی مل چکا تھا۔ انابیہ کے منگیتر کو میں نے اپنے دوست کے آفس میں جاب دلوا دی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ہاسپٹل سے پتہ چلا کہ سمرین اپنے والد کو یہاں سے لے جا چکی ہے۔ میں آج کل سمرین کے بارے میں خاصی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ شادی تو مجھے کرنی ہی تھی، اور لڑکی اتنی بری بھی نہیں تھی جتنا میں اسے سمجھ رہا تھا۔ اصل میں حالات کی چکی میں پس پس کے چڑچڑی ہو گئی تھی، اور ہمارے معاشرے کی خود غرضی دیکھ کے تھک چکی تھی۔ رات کے 9 بجے کچھ پھل لے کے اس کے والد کی خیریت پوچھنے کے لیے میں اس کے گھر گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، کہنے لگی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا گھر بھی دیکھ لیا تم نے؟ میں نے کہا انکل کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، گھر پہ ہیں کیا؟ کہنے لگی سو رہے ہیں۔ پھر پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی اندر آؤ۔ میں اس کے یوں آرام سے بات کرنے پہ حیران تھا، وہ کبھی بھی اتنی شرافت سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے دیکھا تو ایک چھوٹا سا صحن تھا، پھل میں نے سامنے رکھی چارپائی پہ رکھ دیے۔ کہنے لگی مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ کہنے لگی اب کمرے میں آ جاؤ۔ مجھے لگا کہ وہ کمرہ اس کے والد کا ہوگا اور شاید وہ جاگ رہے ہوں گے، تو چلو میں خیریت پوچھ لوں گا۔ جب میں کمرے میں گیا تو کمرہ بالکل خالی تھا، شاید وہ سمرین کا کمرہ تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، پیچھے سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی ہاں میں جانتی تھی کہ جو احسان تم نے مجھ پہ کیا ہے اسے وصول کرنے ضرور آؤ گے۔ میں نے کہا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میری بات ابھی یہیں پہنچی تھی جب اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے ایک طرف پھینکا۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ میں تمہارے پیسے نہیں اتار سکتی، اور تم یہاں کیوں آئے ہو یہ میں بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میں سچ مچ صرف اس کے والد کی خیریت پوچھنے گیا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ شاید میں بہت جلد اس کا رشتہ اس کے باپ سے مانگ لیتا، لیکن وہ جو سمجھ رہی تھی وہ بالکل غلط تھا۔ کہنے لگی اپنا احسان تم پورا کر سکتے ہو، بس صبح میرے باپ کے جاگنے سے پہلے چلے جانا۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگی۔ میں اس کے پاس آیا، میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ ضروری نہیں ہے کہ تم ہر مرد کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کرو۔ میں یہاں صرف تمہارے باپ سے ملنے آیا تھا، اور اگر مجھے یہ سب کچھ کرنا بھی تھا تو جائز طریقے سے، تم سے شادی کر کے۔ یہ کہہ کے میں نے دوپٹہ پکڑا اور اس کے منہ پہ پھینکا۔ کل تمہیں ایک سائیکیٹرسٹ کا نمبر دوں گا اور اس کی فیس بھی میں بھر دوں گا، وہاں چلی جانا اور اپنے دماغ کا علاج کروانا، کیونکہ تمہیں دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ میں اگلے جمعے کے دن آؤں گا تمہارے باپ سے تمہارا رشتہ مانگنے، لیکن تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، انکار بھی کر سکتی ہو تم۔ ہاں لیکن سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور چلی جانا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل کے گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ پوری رات میں سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس لڑکی پہ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیوں اسے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر مجھے اس کے ساتھ کچھ برا کرنا ہوتا تو میں اس وقت بھی کر سکتا تھا جب میں نے ان تینوں کو رسیوں سے باندھا تھا۔ میں چاہتا تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے بھیج کے اس کے ساتھ جو دل چاہتا کر لیتا۔ اب اگر میں نے بند مٹھی میں مدد کرنا اسی لڑکی سے سیکھ ہی لیا تھا تو پھر اسے چاہیے تھا کہ میرے بارے میں ایسا گمان نہ کرتی۔ پھر کبھی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے شاید رات کے وقت نہیں جانا چاہیے تھا، کبھی اپنا آپ ہی غلط لگ رہا تھا، پھر کبھی اپنا آپ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ جمعے کو اس کے والد کے پاس میں ضرور جاؤں گا، ایک بار رشتہ ضرور مانگوں گا۔ جمعے کو میں شام کو جب اس کے گھر گیا تو دروازہ اس کے والد نے ہی کھولا۔ مجھے دیکھ کے حیران ہوئے۔ آپ یہاں ہمارے گھر پہ؟ میں نے کہا جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگے جی آئیے آئیے۔ میں اندر آ گیا، وہ مجھے بیٹھک میں لے گئے۔ پرانے سے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے بس ہمارا غریب خانہ یہی ہے، چائے پئیں گے آپ؟ میں سمرین سے کہہ دیتا ہوں وہ بنا دے گی۔ میں نے کہا نہیں بس ایک گلاس پانی مل جائے گا۔ کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر کہنے لگے سمرین بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ۔ کون آیا ہے بابا؟ تمہارے باس آئے ہیں، تم کتنے دنوں سے جاب پہ جو نہیں جا رہی ہو؟ میں نے کہا بھی تھا اب میں ٹھیک ہوں، تم چلی جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں آئی،
مجھے دیکھا اور واپس چلی گئی۔ پھر پانی کے بجائے مینگو جوس لا کے اس نے سامنے رکھ دیا اور ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ میں نے بس 2 گھونٹ بھرے تھے۔ میں نے کہا میم آپ سے کچھ اور کہنے آیا ہوں۔ کہنے لگے ہاں بیٹا بولو، بس میری بیٹی کو نوکری سے مت نکالنا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنے باس سے ایڈوانس میں پیسے لیے ہیں۔ بیٹا اتنی بڑی رقم ہم چکا نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا میم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے وہ کچھ دیر حیرت سے مجھے دیکھتے رہے۔ انکل میں اسے بہت خوش رکھوں گا اور میں آپ کا بھی خیال رکھوں گا، بلکہ آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ رہیں گے۔ کہنے لگے تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ میں یہ بات سمجھ میں نہیں پا رہا۔ بیٹا تم اچھے خاصے امیر ترین شخص ہو، کوئی بھی امیر لڑکی تمہارے ساتھ رہ لے گی۔ میں نے کہا ہاں لیکن وہ سمرین تو نہیں ہوگی۔ آپ کی بیٹی نے مجھے احساس دلایا ہے کہ اصل میں ہماری محنت کچھ نہیں ہوتی، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہوتا ہے، اور اس پہ دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم بند مٹھی سے وہ پیسہ ان لوگوں کو دیں جن کی مدد اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے لکھی ہے، کیونکہ جب یہ بند مٹھیاں اپنی ہی جیبوں تک محدود ہو جاتی ہیں تو اللہ کو وہ شخص بڑا ناپسند ہوتا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی آپ کے لیے کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک اور میرے رب تک محدود رہے، آپ کبھی کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ میں نے آپ کی بیٹی سے ہی یہ سیکھا ہے کہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، وہ بہت اچھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک اتنی اچھی لڑکی میری زندگی میں شامل ہو جائے، لیکن اپنی دلی آمادگی کے ساتھ۔ پھر میں نے اپنا کارڈ ان کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا اس میں میرا فون نمبر لکھا ہے، آپ سمرین سے پوچھ لیجئے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، اور انکل پلیز اسے فورس مت کیجیے گا، یہ مت کہیے گا کہ ایسا رشتہ بار بار نہیں آئے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے ہاتھوں مجبور ہو کے مجھ سے شادی کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اپنی مرضی سے ہو۔ میں یہ کہہ کے واپس آ چکا تھا۔ 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، میری بے چینی عروج پہ تھی، نہ ہاں نہ نہ، میں بیچ میں لٹکا ہوا تھا، بہت بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا، نہ کام میں دل لگ رہا تھا نہ گھر میں۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ نہیں مانے گی، میں مایوس ہو چکا تھا، مگر ٹھیک 15 دن کے بعد ہاشم عمران صاحب کا میرے موبائل پہ فون آیا۔ میں بے حد بے چین تھا۔ وہ میری خیریت پوچھنے لگے، پھر کہنے لگے بیٹا تم منگنی کے لیے آؤ گے یا سادگی سے نکاح کرو گے؟ یہ سن کے میں بیان نہیں کر سکتا کتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں سے اور سر سے اتر گیا تھا۔ میں نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، بس میں اپنے بابا کو بلا لوں۔ میں نے جب اپنے والد کو بتایا تو انہیں میری خوشی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے اور بس 8 دن کے لیے آئے تھے۔ میں نے ٹائم رکھا، نکاح سادگی سے ہوا، لیکن رات کو میں نے ہال میں اپنے نکاح کا فنکشن رکھا تھا، سب کو وہاں بلایا تھا۔ نیلم اور انابیہ بہت خوش تھیں، لیکن وہ چپ چپ سی تھی، بمشکل ہی مسکرا کے اس نے چند تصاویر کھنچوائیں۔ رات کو جب میں اسے اپنے گھر لے کے آیا تو میری سوتیلی ماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھایا۔ جب میں کمرے میں گیا تو دلہن بنی وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بس ایک سوال ہے جو ابھی بھی میرے دل میں کھٹک رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا تم مان کیسے گئیں؟ کہنے لگی تھپڑ کھانے کے بعد۔ اس کا جواب میرے لیے حیرانگی کا سبب تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی بس تم نے تھپڑ مارا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ تم برے انسان نہیں ہو۔ تھپڑ نہ مارتے تو میں ہاں بھی نہ کرتی، مجھے پتا تھا تم میرے بابا کے سامنے میری بہت تعریفیں کر رہے ہو، لیکن میں متاثر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا یعنی اپنی بات منوانے کے لیے مجھے تھپڑ مارنا پڑے گا؟ کہنے لگی ہاتھ نہیں توڑ دوں گی تمہارا، وہ تھپڑ بنتا تھا اس لیے کھا لیا تھا، آئندہ نہیں کھاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں میں آئندہ ماروں گا بھی نہیں۔ کہنے لگی تم مار بھی نہیں سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے تم میں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تیش دل آ رہی تھی۔ میں نے کہا سمرین میں تمہیں تھپڑ مارنا بھی نہیں چاہتا۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہی ہوں، اتنی ہمت تم میں ہے بھی نہیں، تم مار ہی نہیں سکتے۔
میں نے کہا دیکھو ہمت کی بات مت کرو. کہنے لگی نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں, مجھے کوئی تھپڑ مار دے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ تو میں نے کھا لیا تھا کیونکہ میں غلط تھی, ورنہ تم جانتے ہو کہ مجھے پسٹل چلانی آتی ہے اور میرا نشانہ. میں نے کہا ہاں جانتا ہوں تمہارا نشانہ بہت پکا ہے. یہ کہہ کے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا. وہ شاید اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی. ایک پل میں مجھ سے ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے میں اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا. میں نے کہا جس طرح سے تمہیں میرا تھپڑ مارنا پسند آیا تھا نا, تمہیں میرے محبت کرنے کا انداز بھی بہت اچھا لگے گا. ابراہیم, میں اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی دھمکی دیتی میں اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں بند کر چکا تھا.